رضی اللہ تعالی عنہ سے اس تقریب کا آغاز ہو رہا ہے، اور بلا شبہ جس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رب کائنات کے قرآن کی تلاوت کر کے میرے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ کر کیا جائے، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ عمل میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے تمام تقاریب میں، نکاح مسنونہ کی تقریب میں، ولیمہ کی تقریب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، ارشاد میں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال، ارشاد میں کہ نکاح میں مصطفیٰ کی سنت ہے، نکاح میں مصطفیٰ کی سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فرمایا اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میری سنت سے منہ پھیرے، میری سنت سے دور ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پر زلزلہ ہوگا، کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر میں، سورہ انفطار میں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، تو تب اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں کچھ خوش نصیبوں کو کھلا ہونے کا، اس سائے میں ٹہرنے کا کچھ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ موقع بھی عطا فرمائے گا۔ کہتے ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کو کسی اعلیٰ حسن نسب خاتون نے برائی کی دعوت دی۔ آج کل برائی عام ہے، فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، قدم قدم پر انسان کو گناہ جو ہے وہ گھیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں کوئی خاتون کسی نوجوان کو برائی کی دعوت دے، اور وہ جو نوجوان کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، خشیت ہو، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا ہو، اور وہ انکار کر دے، وہ کہے کہ نہیں میں اس برائی کا مرتکب نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے دل میں خوف خدا ہے، میں اپنے رب کائنات سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خشیت ہے، میں رب کائنات کا ذکر کرنے والا ہوں کہ اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو، اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو، کہہ دے ہر دم اللہ ہو، پیچھے پیچھے بات ہے تیرے آگے آگے تو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو، کہہ دے ہر دم اللہ ہو جل جلالہ۔ وہ نوجوان کہے کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، برائی کی طرف راغب نہ ہو، بے حیائی سے بچے، اور میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آئیے ایسے ہی ایک نوجوان کی طرف، ایسے ہی ایک نوجوان کردار، اس کے خصال اور اس کی ایک عظیم
رب کائنات کے ساتھ محبت کا ذکر آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. کہتے سہانا موسم تھا، ہوا بھی چل رہی تھی. ایک نوجوان خرانہ ناز چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے پہنچا. نہر پر اس کی نظر پڑی تو اس کو نہر کی لہروں میں ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. نوجوان نے کیا کیا؟ سیب کو نکالا اور نکال کر اس نے کھا لیا. سیب کھانے کے بعد زمین نے ملامت کی، جھنجھوڑا کہ بندہ خدا تو نے سیب تو کھا لیا، مگر یہ تو نے نہیں سوچا کہ یہ سیب ہے کس کا، کہاں سے آیا ہے، تو نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا. کیا اس عمل سے اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہوگا؟ تو دل میں رب کائنات کا ایسا خوف پیدا ہوا. جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا نا، بہتا ہوا، اب اسی جانب اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ بات یاد رہے، جب بھی انسان کوئی برا کام کرتا ہے، ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ غلط کام ہے. مثال کے طور پر کام کرنے والے افراد وہ کام میں ملاوٹ کریں یا جھوٹ بولیں یا جھوٹی قسمیں اٹھائیں، ضمیر ان کو جھنجھوڑتا ہے یہ غلط کام ہے. اس سے رب ناراض ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ناراض ہوتا ہے. اگر تو وہ حلالی ہوتا ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس برے عمل سے باز آ جاتا ہے. مگر جو عادی ہو جاتے ہیں برائیاں تو وہ ان چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ جو ہی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم کتنی ایسی ریڑیاں ہیں کہ جن پر پھل بھرا ہوتا ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بغیر اس ریڑی والے کی اجازت کا ہم چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم نے اس بندے سے اجازت بھی نہیں لی اور اس کی قیمت بھی نہیں ادا کی. نہیں سوچتے، مگر وہ زندہ ضمیر تھا نوجوان، در جوانی توبہ کرتے شیوائے پیغمبری، ویسے سے بنا نوجوان چلتے ایک باغ کے قریب جا کر سٹاپ کیا. دیکھا باغ کے کچھ درختوں کی شاخیں، سیب کی درختوں کی شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی جن پر تازہ سیب لگے. نوجوان سمجھ گیا بلال میاں کہ سیب یہی کسی درخت سے ٹوٹ کر نہر میں گرا کہ جو میں نے اب وہ باغ کے مالک کے پاس گیا. باغ کا مالک بھی کوئی درویش بندہ تھا، کوئی اللہ والا تھا. نوجوان نے بتایا کہ حضور آپ کے باغ کا ایک سیب مجھے نہر میں بہتا ہوا مل گیا، میں نے کھا لیا مگر اس کی قیمت نہیں ادا کی، آپ سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں اب اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں. باغ کا مالک ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ باغوں سے لوگ پھلوں کے پھل آر کر لے جاتی ہیں، کبھی وہ پوچھتے تک نہیں یہ کیسا نوجوان ہے، ایک سیب کی خاطر اتنا سفر کر کے میرے پاس آیا. یہ کوئی معمولی نوجوان. باغ کا مالک کہنے لگا کہ اس کی قیمت دینا جو چاہتے ہو. ہاں جی حضور بتائیں اس کی قیمت کیا ہے. میں اس کی قیمت یہ ہے کہ تو نے 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے. 12 سال. پھر اس کے بعد ایک اور میری شرط ہوگی، اس کو بھی پورا کرنا ہے تو پھر اس کی قیمت ادا ہوگی. نوجوان نے سوچا چلو عرصہ تو بہت لمبا ہے مگر میرے اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی، میں نے جو جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کی معافی ہو جائے گی. نوجوان نے حامی بانی 12 سال باغ کی رکھوالی کی. 12 سال مکمل ہو گئے.
باقی مارس کا حضور اب حکم فرمایا اب میری دوسری شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے بیٹی تو شیزہ ہے جوان ہے مگر آنکھوں سے اندھی ہاتھوں سے معذور پاؤں سے چل نہیں سکتی زبان سے بول نہیں سکتی کانوں سے سن نہیں سکتی تجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا آج کا نوجوان وہ اپنی شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے وہ کہتا ہے لڑکی سونی ہو سرکھی ہو زمانے کے مطابق چلنے والی فیشنیبل ہو دنیا کے تقاضوں کے مطابق چلے اسی وجہ سے آج بربادی ہو رہی ہے میرے سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے ارے جب بھی تو نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کر یا پھر عورت مرد کا انتخاب کرے تو یہ چیز ہے جو وہ مالدار ہو وہ حسب والا ہو وہ نسب والا ہو وہ رانا ہو وہ چودھری نانا ان چیزوں کو بلائے تاک رکھ کر بس یہ دیکھ کہ وہ دیندار کتنا ہے اگر دلہن کا انتخاب کر رہا ہے تو دیکھ وہ دین سے کتنی محبت کرنے والی ہے وہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتی ہے وہ حضور سے کتنی محبت کرتی ہے وہ سرکار پر کتنا دودھ پا پڑنے والی ہے دین کو دیکھ کر انتخاب کرو تو رب کائنات کبھی تمہیں پس نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں اور تمہیں ترقیاں عطا فرمائے گا نوجوان سے جب کہا گیا کہ ایسی کیٹیگری کی لڑکیوں سے نکاح کرنا ہے تو پوری زندگی کا معاملہ ہے مگر اس نے کہا ٹھیک ہے اگر اس طریقے کے ساتھ میری غلطی کی تلافی ہوتی ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں نکاح ہو گیا اب دولہا دلہن کے قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر عجیب منظر دیکھا حوروں سے بھی زیادہ حسین جمیل ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کی نورانیت سے کمرہ بھی جگمگ کر رہا ہے آنکھیں بھی سلامت ہیں ہاتھ پاؤں بھی درست ہیں اور کوئی عیب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑی رحمت ہے رب کائنات کا برکت ہے نوجوان نے ایک نظر دیکھا تو پھر یہ دل میں خیال ہے کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا واپس آ گیا باہر آئے نا تو باپ کے مال سے کہنے لگا کہ کیا میں غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہاتھ پاؤں سے معذور وہ دیکھ نہیں سکتی ایسی علامات ہیں معذور ہے مگر میں جس کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو 24 رات سے زیادہ حسن بھی عطا فرمایا اور اس کا جسم بھی سلامت باپ کا مالک مسکرا دیا وارشاد بولنا پیتن دانش مندری ضروری ہے وہ کہنے لگا کہ بیٹا جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی درست ہے اور جو میں نے کہا تھا غلط وہ بھی نہیں ہے اور تو غلط کمرے میں نہیں گیا تو صحیح جگہ پر گیا تھا باقی وہ تیری دلہن ہے تو علی جا اس کی تو آنکھیں بھی درست ہیں آپ نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا میں نے جو کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے مطلب یہ تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا غیر محرم نے کبھی میری بیٹی کو نہیں دیکھا میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور اس وجہ سے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے وگرنہ اللہ نے آنکھوں کا نور تو عطا فرمایا حضور آپ نے کہا تھا ہاتھوں سے معذور ہے اس کے تو ہاتھ کی سلامت ہے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی غیر محرم نے کبھی میری بیٹی کو نہیں چھوا نہ کسی غیر محرم نے میری بیٹی کو چھوا نہ میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو ہاتھ لگایا اس وجہ سے میری بیٹی جو ہے وہ ہاتھوں سے معذور ہے علی اس کے تو پاؤں بھی درست ہیں میں کبھی میری بیٹی کبھی شریعت کے خلاف کبھی اپنے گھر سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا اس وجہ سے وہ پاؤں سے بھی معذور ہے عزیزان محترم جب دلہن اتنی تقبے پرہیزگاری والی شرم و حیا والی پردے والی اور دیندار ہوتی ہے اور پھر دلہا جو ایک شے کی خلافی کے لیے 12 سال باقی رکھوالی کرے
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جوانی کی پرواہ نہ کرے، کسی شے کی پرواہ نہ کرے۔ دولہا جب ایسی شان والا ہوتا ہے اور دلہن جب اتنی شان والی ہوتی ہے تو جب ان دونوں ہستیوں کا ملاپ ہوتا ہے تو گود میں آنے والا بچہ زمانے کا غوث اعظم ہوتا ہے، وہی غوث اعظم کہ جن پر تلے شاہ نے خوب کہا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خانی کا صبر دو، میرا خانی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ رحمت اللہ تعالی عزیزان محترم، دلہن بھی دیندار ہو، دلہا بھی دیندار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، نوجوان کہتا ہے کہ ایسی لڑکی سے میں شادی کروں گا کہ جو نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، ذکر و اذکار کرنے والی ہو۔ اچھا، جبکہ خود اس کی نوجوان کی کیفیت یہ ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، قرآن کے وہ قریب نہیں جاتا، اللہ والے کی خدمت میں وہ نہیں بیٹھتا، والدین کی تابعداری وہ نہیں کرتا، اب تقاضے یہ کرتا ہے کہ بیوی نیک ہو۔ حاضر محترم، انسان کو سوچ وہی رکھنے چاہیے کہ جس پر خود پہلے عامل ہو، پہلے آپ خود نمازی بنے، پہلے خود قاری قرآن بنے، والدین کے تابعدار بنے۔ جب آپ نمازی ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، والدین کے تابعدار ہوں گے تو پھر جو آنے والی دلہن ہوگی آپ کے کردار سے متاثر ہو کر انشاءاللہ العزیز وہ بھی رب کائنات کی بات میں سر جھکانے والی ہوگی، وہ بھی قاری قرآن بنے گا۔ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے یہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تمام گھر والے اس کی رعایا ہوتی ہیں اور وہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ درست ہوگا تو پھر رعایا بھی درست ہوگی، نظام بھی درست ہوگا۔ آپ سادہ سی مثال دیکھ لیں، آج ہمارے ملک کا نظام کیوں خراب ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران والے، ہمارے بادشاہ، ہمارے وزراء وہ دین سے دور ہے، وہ خود ٹھیک نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنے والے، وہ دین کا علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ جب وہ دیندار نہیں ہے تو پھر رعایا میں کہاں دین کا شعور آئے گا، دین کی محبت کیسے آئے گی؟ تو خیر بات دور نہ چلی جائے، عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن ہے۔ کیسی قاری قرآن؟ کہتے جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے نا، استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شی پڑھ لی، پھر آگے استاد نے پڑھایا، سرکار غوث پاک نے خود قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد نے صرف بسم اللہ شی پڑھائی، آگے سرکار غوث پاک نے خود قرآن پڑھا، 18 پارے پڑھ کر سنائے۔ پہلے دن مکتب میں گئے ہیں، 18 پارے پڑھ کر سنائے۔ استاد نے کہا بیٹا آگے بڑھو۔ میں استاد جی یہ 18 پارے میری اماں جان ان پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، یہ 18 پارے میری اماں جان ان کا ورد کیا کرتی تھی۔ اماں قرآن کی تلاوت کرتی، میں ان کے شکر میں ہوتا اور شکر میں پاؤں میں سن کر مجھے بھی 18 پارے دار ہو گئے، مجھے بھی 18 پارے حفظ ہو گئے۔ اثر کہاں سے ملا؟ والدین سے۔ والدین نیک ہوتے ہیں تو پھر اولاد پر بھی اس کا عکس پڑتا ہے۔ اور پھر مصری صاحب بھی فرما رہے تھے سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے، ان کا ذکر کرے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ادھر ولادت ہوئی، رمضان شی کا مہینہ ہے، اور ادھر جیلان والوں میں ایک پریشانی نافذ ہو گئی۔ وہ کیا؟ چاند نظر نہیں آ رہا، پریشان ہو گیا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔
آج کل تو جدید سہولتیں ہیں، ٹیکنالوجی بڑے عروج پر ہے، کیوں جی سائنس بڑے عروج پر ہے، پتہ چل جاتا ہے، مگر اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، لوگ پریشان ہوئے، کسی نے کہا جاؤ سادات کے گھروں میں، حضور کی آل پاک کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں سے پوچھنا کہ اس بچے نے آج دن میں دودھ پیا ہے کہ نہیں، اگر بچے نے دن میں دودھ پیا سمجھ لو آج روزہ نہیں ہے، اور اگر اس بچے نے دودھ نہیں پیا سمجھ لو آج روزہ ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ شومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا شہزادے کی کیفیت بیان کریں۔ اماں نے بتایا کہ میرے شہزادے نے صرف سحری کے وقت دودھ پیا تھا، اب دودھ پیا تھا جی سحری کے وقت، پورے دن میں دودھ نہیں پیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج روزہ ہے اور مشہور ہو گیا، سیدوں کے گھروں میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جس نے روزے رکھنے شروع کر وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، وہ اولیاء اللہ کے سردار، وہ شہنشاہ بغداد کہ جن کا آج ہم ذکر کریں، جن کا آج ہم نام دے رہے ہیں، جن سے آج ہم محبت کر رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی محبت کا سارا ثمرہ ہوگا۔ مصری صاحب داتا حضور سے بڑے لگاؤ رکھتے ہیں، داتا حضور کا ذکر پاک کر لیا، کہتے ہیں ایک بارات کل ماشاءاللہ بھائی شراز صاحب کی بارات بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ عزت اور خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں ایک بارات غیر مسلموں کی بارات، راستہ بھول گئی، مصری صاحب راستہ بھول گئی اور دیکھا داتا حضور تشریف فرماتے، وہ تو غیر مسلموں کو کیا معلوم یہ کون ہستی ہے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین اگر آباد ہے تو داتا حضور کے قدموں سے آباد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا یار یہ بابا جی بیٹھے ہیں نا تو ان سے راستہ پوچھ لیتی ہے، ایک سمجھدار بندہ آگے بڑھا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ تو بتائیں کہ ہم نے فلاں مقام پر جانا ہے تو راستہ کون سا ادھر جاتا ہے، ہمیں راستہ بتا دیں، ہم راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے۔ داتا حضور کی زبان سے کیا نکلا اور میں راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں، راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں، اللہ والوں کے ہر قول میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ سوچنے لگے ہم نے تو راستہ پوچھا تھا، بابا جی کہتے راستہ دکھا دوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی دانا بولا، کہنے لگا ٹھیک ہے بابا جی راستہ ہی دکھا دیں۔ میرے داتا حضور نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دعا مانگی، ان کی ہدایت کی، رب کائنات نے وہیں پر کھڑے کرے ان کو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت عطا فرمائی، روضہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائی، اور جتنی برات تھی سب کی زبان پر آ گیا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ، اس کلمے دے پھیدے نیارے نے، اس ڈوبے میرے تارے نے، اس ڈوبے میرے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پر یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ اولیاء اللہ کا سارا فیضان ہے، پاکستان کی سرزمین ہو یا انڈیا کی سرزمین ہو، تو اس دھرتی پر تاریخ گواہ ہے کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی اولو العزم پیغمبر نہیں آیا، کسی نے دین کی تبلیغ نہیں کی، دین کی اشاعت نہیں کی، مگر یہاں پر کروڑوں سے بھی زیادہ میرے حضور کے سچے غلام آپ کو ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا فیضان اللہ کے پیارے ولیوں کا ہے۔ یہ یہ سارا فیضان اللہ کے ولیوں کا ہے کہ جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ یہ بہارے لگا۔ آج اگر گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اگر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے اللہ کے ولیوں کی محنتیں ہیں، اگر گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر حضور کے میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کے ولیوں کی ساری محنتیں ہیں۔ اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت خدا، محبت مصطفیٰ اس طریقے کے ساتھ اتاری کہ ان کے دلوں میں رب کائنات جل کے عشق کی اور حضور کی محبت کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا کریں کہ رب کائنات ان اولیاء اللہ کا صدقہ اور پھر اولیاء اللہ کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کا صدقہ، ابو بکر صدیق کا صدقہ، عثمان غنی کا صدقہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ، اور ان سب کے آقا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔